یہ کہانی سن 1519 کی ہے۔ بابر ابھی ہندوستان کا شہنشاہ نہیں بنا، دینا اور بھیرا تک کے علاقوں کو اپنا قلم رو سمجھتا ہے اور ہر چند سال بعد ہندوستان کا رخ کرتا ہے۔ گھکڑ محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان میں آئے اور پوٹوہار کے علاقے میں اپنی سلطنت قائم کی۔ یہ قلعہ پہلے گھکڑ سلطان کھائی گوہر گھکڑ نے 11ویں صدی میں بنایا اور پھر یہاں سے گھکڑوں کے عروج کا آغاز ہوا۔ بابر کے زمانے میں گھکڑوں کا سلطان تاتار خان تھا۔ وہ مغلوں کا وفادار تھا۔ پوٹوہار کے پہاڑی علاقے میں اس وقت تاتار خان کی حکمرانی تھی، جو اس قلعے میں آباد تھا، جبکہ 7 ملک کا علاقوں میں اس کے چچا زاد ہاتھی گھکڑ کی حکمرانی تھی۔ دونوں میں نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ 1519 میں ہاتھی نے موقع پا کر اس قلعے پر حملہ کر لیا اور تاتا خان کو مار دیا۔ اس کے 2 کم عمر بیٹے سارنگ خان اور آدم خان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک اس وقت بابر بھیرا کے قریب کلر کہار میں تھا۔ وہاں پر جنجوا سردار ملک اسد نے اسے ہاتھی گھکڑ کی شکایت کی کہ یہ قافلوں کو لوٹتا ہے اور آبادی کو تنگ کرتا ہے۔ بابر اس کو سبق سکھانے کے لیے وہاں سے روانہ ہوا اور دوسرے دن صبح سویرے پرہالہ پہنچ گیا۔ بابر نے یہ سارا قصہ تسک بابری میں منوان لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے، پرہالہ شہر کے ارد گرد بڑے بڑے کھڈ ہیں اور کوئی صحیح راستہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم کسی نہ کسی طرح قلعے کے قریب پہنچ گئے۔ ہاتھی اپنے 40 گھوڑ سواروں اور کچھ پیادوں کے ساتھ ہمارے مقابلے کے لیے قلعے کے دروازے سے اترا اور ہمارا پہلا حملہ پسپا کر دیا۔ اتنے میں کسی نہ کسی طرح ہم نے وہاں مزید آدمی پہنچا دیے۔ حالانکہ ہاتھی بڑا بہادر مشہور تھا، لیکن زیادہ دیر جم نہ سکا اور واپسی کے لیے بھاگا۔ وہ نہایت سست روی سے بھاگ رہا تھا اور قلعہ کے اندر گیا۔ ہماری فوج پیچھے سے قلعے کے اندر داخل ہوئی، لیکن ہاتھی مغربی اطراف کے کھڈ میں اتر کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ وہ دروازہ جس کے سامنے یہ لڑائی ہوئی ہاتھی دروازہ کہلاتا ہے۔ باہر قلعے کے سامنے سوہان ندی کی دوسری طرف کھڑا بابر دیو قامت ہاتھی کا یہ سارا کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد بھی اس نے وہاں قیام کیا اور ہاتھی کے محلات کی سیر کی۔ ان محلات کا اب ایک ہی دروازہ باقی رہ گیا ہے۔ ہاتھی غالباً زیارہ گیٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ بہرحال بابر نے لکھا ہے کہ اس نے ہاتھی کو بعد میں معاف کر دیا اور اپنے آبائی ملک پہ حکمرانی کا حق دیا، جبکہ باقی قلعہ گھکڑوں کے سپرد ہوا۔ تاتار خان کے بیٹے سارنگ خان اس وقت گھکڑوں کے سلطان مقرر ہوئے۔ سارنگ خان کو اپنے والد کے قتل کا صدمہ تھا، اس وجہ سے اس نے بعد میں کچھ عرصے بعد ہاتھی گھکڑ کو بھی مار دیا اور اسی طرح اپنے باپ کا بدلہ اس نے پورا کیا۔ سارنگ خان اپنے والد کی طرح مغلوں کا وفادار تھا، اس وجہ سے شیر شاہ سوری نے اس قلعے پر حملہ کیا اور سارنگ کو گرفتار کر کے اس کی کھال کھنچوا دی اور اس کے بیٹوں کو بھی مار دیا اور روات کے قلعے میں دفنا دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی آدم خان حکمران بنا اور اکبر اعظم کے دور تک حکومت کی اور مغلوں کا وفادار رہا۔ گھکڑوں نے میاں والی، جہلم اور اسلام آباد راولپنڈی کے پوٹوہار کے ریجن پر کئی 100 سال تک حکومت کی۔ شیر شاہ سوری نے قلعہ روہتاس بھی انہی کی وجہ سے بنایا، لیکن ان کو مکمل طور پر زیر نہ کر سکا۔ ہمایوں کے باغی بھائی کامران بھی یہاں قید رہے، جنہیں گھکڑوں نے پکڑا اور پھر ہمایوں کے حوالے کیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کا یہ پہلا قلعہ بتایا جاتا ہے اور یہاں سے ہی ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت کی منصوبہ بندی کی گئی۔ یہ قلعہ 1000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی کھڑا ہے۔ اس کے اندر طاقت، شان و شوکت، مکاری، فریب کی لازوال داستانیں ہیں۔ اس کے اندر گھکڑوں اور مسلمانوں کی
عظمت رفتہ کے قصے ہیں۔